ویلکم بیک ناظرین. 21ویں صدی پہ گلوبل میڈیا بہت بڑے بزنس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اس بزنس کو کسی بھی طرح کے تعلیمی ادارے یا کسی بھی طرح کی گورنمنٹ سے کہیں زیادہ حیثیت حاصل ہے. کسی بھی واقعے کے دو رخ ہوتے ہیں اور یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس رخ کو کس طرح سے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. پاکستان میں میڈیا کا کیا کردار رہا ہے اور میڈیا کیا اپنی ذمہ داریاں پاکستان کے حوالے سے پوری کر رہا ہے, آئے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جی تو رزاق صاحب, ابھی حالیہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا پاکستان میں میڈیا جس طرح فلرش ہوا اور جس طرح میڈیا کو انڈیپینڈنس ملی ہے, اس کے ساتھ ہی اس میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری بھی آ گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا وہ ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہا ہے؟ جی قطعا نہیں نبھا رہا. جی میرے خیال میں بے باک ہو گئے ہم سب لوگ میڈیا کے حوالے سے. وہ اس کی شاید بیسک وجہ یہ ہے کہ پہلے پوری دنیا میں تقریباً 83 پبلشنگ ہاؤس یا ٹی وی چینل ملا کے کچھ ہوا کرتے تھے جو کہ اون کرتی تھیں یہ آرگنائزیشنز. اب سمٹ کے میرے خیال میں 5 یا اب غالباً 3 رہ گئی ہیں پوری دنیا میں. تو اس کو کنٹرول کچھ ایسے میڈیا مغلز کرتے ہیں, ایسے مڈراک تھا کیا تھا وہ جو اس کا نیوز آف دی ورلڈ کا تھا سلسلہ. تو وہ اب وہ جو آپ نے بتایا نا خبریں دینے والی, وہ خبریں دینے والی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ناؤ دے آر اوپینین میکرز. اور اس میں جو ایک میڈیا مغل کا میں آپ کو مینشن کر دوں, انہوں نے کہا تھا دا نیوز از واٹ وی ٹیل دا پیپل دا نیوز از ناٹ دا ریالٹی. تو مثال کے طور پہ اگر وہ اس وقت اب دیکھیں نا کہ ہمارے پاکستانی میڈیا کا کیا ہے, پچھلے 4 سال میں یا 5 سال میں کیا ہوا ہے. ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا انہوں نے. میمو اسکینڈل, اسٹیل مل اسکینڈل, NRC اسکینڈل, حج اسکینڈل, پھر اپنا یہ ایک وزیر اعظم گیا, دوسرا وزیر اعظم, وہ ایک انہوں نے ایک چکر چلایا ہوا. اب لیٹلی آپ دیکھیں یہ ملالہ یوسفزئی کا قصہ آ گیا. اب آپ کوئی چینل کھول کے دیکھ لیں 24 گھنٹے اسی کی تکرار ہو رہی ہے. 24 گھنٹے اس کی کبھی وہ آپریشن دکھا رہے ہیں, کبھی کچھ دکھا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, مطلب اٹس اے سیڈ تھنگ کہ شی واز ہٹ بائی somebody who was fanatic or whatever. لیکن اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر دیا انہوں نے صرف ایک بچی کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے جرت بھی دیا, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی سارا کچھ دے کے گئے. لیکن کیا ہم ان لوگوں کو بھول گئے جو ڈرون اٹیکس میں روز مارے جاتے ہیں, 20 22 24 18, یعنی شادی کی پوری بارات کی بارات ختم کر دیتے ہیں. لوگوں کے جنازے میں شامل لوگوں کو بالکل تہس نہس بالکل ختم کرتے ہیں. ان میں شیرخوار بچے بھی شامل ہوتے ہیں, لاشیں بھی بکھر جاتی ہیں وہاں پہ سڑکوں کے اوپر. ان کے لیے ہمارے لیے کوئی دعا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے کوئی گولی شولی ماری ہے. یہ طالبان کے نام پہ انہوں نے پتہ نہیں کس نام سے یہ لوگ آئے ہیں, کیونکہ اسلام میں تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. اور تعلیم کے حوالے سے جو بات کہتے ہیں کہ یہ لڑکی جو تھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی وہ تعلیم کے حق میں نہیں تھے. اسلام میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تعلیم ضرور حاصل کرو. احادیث میں ہے کہ چاہے تمہیں چائنا چین جانا پڑے وہاں تک جاؤ اور تعلیم حاصل کرو, ماں کی گود سے لے کے قبر تک. یہ کس اسلام کا پرچار کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے یہ؟ میرے خیال میں یہ طالبان کے روپ میں یا اسلامی لبادہ اوڑھ کے کچھ بےروپی آئے ہوئے ہیں. اور پھر اگلی چیز دیکھیں کہ کون ان کو پجیرو اور کون ان کو لینڈ کروزر اور سٹنگر میزائل اور یعنی ٹنل کھودنے کے لیے اوزار مل رہے ہیں, ان کو اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز مل رہے ہیں, کلشن کوفیں مل رہی ہیں. پتہ نہیں کون ان کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. جی کون ان کو کس مقصد کے لیے استعمال کرے. علی اجمل صاحب, میرا یہی سوال ہے آپ سے کہ میڈیا یہ والا پکچر تو دکھا دیتا ہے کہ ظلم ہوا, لیکن اس ظلم کے پیچھے جو لوگ ہیں, کون لوگ ہیں؟ ہم تو ان کو مسلمان ہونے کے ناطے ڈس اون کرتے ہیں. ان کو کہاں سے یہ سب کچھ مل رہا ہے؟ میڈیا یہ کیوں نہیں دکھا رہا ہے, اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک میں جو ملیٹنسی ہوتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی کنٹری ہمیشہ سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ کسی نہ کسی ملک کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے اور وہ اس کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرتا ہے. بالکل. اس میں یہ بات یہ ہے کہ ابھی اس کے لیے تو ایک بڑا کیئرفل انالیسس کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ان کو کون ان کے پیچھے ہے, کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں نا, ان میں جو انٹرسٹ ہوتی ہیں یہ ڈیز میں بدلتی رہتی ہیں. آج کے جو دوست ہیں وہ کل کے دشمن ہوں گے, پرسوں پھر وہی دوست ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں میڈیا کا جو رول ہے واقعی کچھ فلاز تو ہیں, لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ میڈیا نے کچھ بہت سارے ان کو داد بھی دینی چاہیے. انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں جو کہ واقعی داد کے مستحق ہیں. ابھی آپ دیکھیں جیسے سر نے ذکر کیا یہ بچی ملالہ کا,
تو آپ ہی 2-3 دفعہ آپ ہی کہتی ہیں کہ ہمارے پاس رول ماڈل کی تھوڑی سی ہے کمی ہے یا پھر ہمارے پاس نہیں ہے, تو بھی میڈیا کر رہا ہے نا. ہمارے جو رول ماڈل ہے بچی ہے وہ پوری اس قوم کی بچیوں کے لیے, اس ایریا کی بچیوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل بنی, اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ میڈیا نے پازیٹیو کیا. اور اس کے بعد اس بات کو میں کنڈیم بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ہوا اس کے ساتھ, اس کے پیچھے جو کوئی بھی تھا, میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ میرے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی اوتھینٹک ریسرچ نہیں ہے اس بارے میں کہ اس کو کس نے کیا, کیا ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ جس نے بھی کیا یہ ایک بہت غلط کام ہے اور اس کو ہمیں اس کی جتنی ہو سکے مذمت کرنی چاہیے, بالکل مذمت کرنی چاہیے. لیکن میں اس کے حوالے سے عرض کر دوں, یہ اتنا ہائپ آپ کو نظر آ رہا ہے, میں اس میں آپ کو 2-3 مطلب مثالیں دینا چاہوں گا. ایک تو آپ دیکھیں کہ جو بامبے پہ اٹیک ہوئے تھے ہوٹل کے اوپر, وہ کیا نام تھا, قصاب, اجمل قصاب کے حوالے سے, وہ پورے 73 دن وہ ہوٹل جلتا ہوا دکھاتے رہے. مطلب ہے کہ پوری انڈین آرمی پولیس ساری بالکل ایسے کھڑی تھی اور 10 بندوں نے پورے بامبے کو ایک دم سے رینسم پر بنایا ہوا تھا. آئی ڈونٹ تھنک دے ور دیٹ سپر مین اور سم تھنگ لائک دیٹ. لگتا یہ تھا کہ جیسے کوئی پلانڈ گیم چل رہی ہے کہ 4-5 جگہوں پہ آپ ایک وقت میں حملہ کر رہے ہیں. ایک جوش اس کو جلا رہے ہیں, جہاں پہ وہ رہبائی تھا اس کو بھی مارا انہوں نے, ایک ہوٹل میں مارا, پھر جا کے ریلوے اسٹیشن میں بلٹ فائرنگ شروع کر دی. اس کی مجھے بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئی ایز اے انالسٹ کہہ لیں یا ایز اے آبزرور کہہ لیں کہ اس سے پہلے یہ اوباما کے الیکشن ہو رہے تھے, دیٹ واز فرسٹ ٹائم ہی واز گوئنگ ٹو بی الیکٹڈ, اور اس کی ساری الیکشن اسپیچز میں یہ آ رہا تھا کہ یہ انڈیا پاکستان دے آر گوئنگ ٹو بی دا ہب آف فلیش پوائنٹ, اور یہاں جنگ ہوگی, میں اس کو رکوانے کی پوری کوشش کروں گا اور ان کو میڈیٹ کروں گا, ان کے صلح کرواؤں گا, جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے دیکھا یہ تو کام خراب ہو رہا ہے, کچھ ٹلٹ ہو رہا ہے, تو جو بھی فورسز اس حق میں تھی کہ انڈیا پاکستان میں دراڑ پیدا کریں, فاصلے پیدا کریں, انہوں نے یہ مطلب چیز یہ چکر چلا دیا. مجھے ساتھی ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان جس کے 40,000 عوام مارے جا چکے ہیں مختلف بامبز میں, ڈرون اٹیکس میں, 7-8 ہزار فوجی ہم شہید کروا چکے ہیں, $100 بلین کا انفراسٹرکچر پورا نقصان ہو چکا ہے. ہم تو کسی سکت میں نہیں, کیا ہم یہاں سے بندے بھیجیں گے وہاں انڈیا پہ حملہ کرنے کے لیے, انڈیا کے یہ اس طرح کرنے کے لیے؟ یہ میری عقل نہیں مانتی, آئی ایم سوری. اور ان کے جتنے بھی CNN, اسکائی نیوز, BBC, ان کے جو رپورٹر تھے 24 گھنٹے وہاں موجود ہیں, ساری خبریں سنا رہے ہیں جس طرح آج کل سیریا کی چل رہی ہیں, یہ لیبیا کی چل رہی تھی. اس کے لیے میں آپ کو پرانے بنگلہ دیش جب بنا تھا اس وقت لے چلتا ہوں 71 میں. آج بھی میڈونا بی بی نے ان کے نام پہ گانا کیا ہے. اس زمانے میں بھی بیٹلز اس زمانے کے مشہور ترین سنگر تھے, انہوں نے بنگلہ دیش کی جو وہاں پہ ظلم کی داستان تھی اس پہ گانا بنایا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مکتی باہنی واز فنڈڈ, ٹرینڈ اینڈ ایجوکیٹڈ, اور جو بھی ان کو لانچ کرتے تھے, مٹیریل دیتے تھے, اسلحہ دیتے تھے, انڈین آرمی سے ملتا تھا, وہ تو دندناتے پھر رہے تھے. اور BBC میں دکھاتے کون تھے کہ یہ پنجابیوں کو 40 کا گروپ ہے, یہ زندہ جا رہا ہے, اس کو جناب مکتی باہنی والے مار رہے ہیں, یا ان کو الٹا کر کے ان کے سروں میں کیل ٹھوک دیتے تھے تاکہ ان کا خون نکلتا رہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہاں بھی انہوں نے یہ گانے کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ ان کا ویسٹرن میڈیا کا ایک مطلب جس کا بھی کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں, پھر اس میں سارے سوشل ایلیمنٹ کو شامل کر لیتے ہیں, سنگر کو شامل کر لیتے ہیں, پریزیڈنٹ کو شامل کر لیا, ہیلری کلنٹن کے بیانات آ رہے ہیں, میڈونا کا گانا آ گیا ہے, اوباما صاحب نے 3-4 دفعہ ٹویٹر میں کہہ دیا ہے کہ ملالہ از یوسف زید. بھائی وہ آپ اس کو بچی کو ٹھیک ہے, قابل مطلب مذمت ہے ساری چیز, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو بچے شیرخوار آپ نے جو ڈرون میں مارے ہیں اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, ان کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جو آپ نے جو شہید کیے ہیں وہاں پہ لاشیں تجویز تکفین کے وقت, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا بام میں جو یعنی مارکیٹ میں پشاور میں ایک مطلب ہے جو بھی مین مارکیٹ وہاں پہ بام پھٹا ہے, میرے خیال میں 52 بچے اور عورتیں وہاں مارے گئے تھے, اس کے لیے کوئی ہم گانا تیار نہیں کر سکتے. تو یہ دیر مسٹ بی سم آبجیکٹیوز. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں, میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایپیسوڈ میں کہ ویبسٹر ٹاپلے ایک نیٹو کا جنرل ہے, ریٹائرڈ ہے, آج کل وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے. اس نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, اس کی 85واں ویڈیو دیکھ لیں, اس کے ریڈیو پروگرام دیکھ لیں. اس نے کہا کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے حصے بخرے کرنے ہیں, ڈس ممبر کرنا ہے پاکستان کو, اس میں سول وار ہم نے پھیلانی ہے. اور آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں روز 20-22 بندے مار رہے ہیں, کراچی میں جو ہے 18-20 روز, کچھ پوچھنے والے ہی نہیں ہے. فاٹا یا یہ فرنٹیئر میں وہاں پہ بے شمار لوگ مار رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے, یہ پہلے 10 سال تھا پہلے ہمارے یہاں پہ. تو سر اسے مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
اس سے ان کے اپنے پلانز ہیں نا, ان سے مقاصد یہ ہے کہ یہاں پہ اپنا انفلوئنس رکھیں. چائنا کے حوالے سے میرے خیال ہے, چائنا کے حوالے سے بھی ہے, فٹ ہولڈ رکھیں. سینٹرل ایشیا میں $3 trillion ورتھ آف ریزروائر آر دیئر, آئل اینڈ گیس کے ذخیرے ہیں وہاں پہ. پاکستان از the only country جہاں سے نکال کے وہ سمندر کی طرف سے لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیے انہوں نے اڈے وہاں بنا لی ہیں اپنے افغانستان میں. 2014 میں کسی نے نہیں جانا یہاں سے, یہ مطلب فار ایور ہی سمجھے اس کو. اور پاکستان جہاں رجسٹ کرے گا وہ اس کو کاٹ کے الگ کر دیں گے, باقی اپنا وہ کوریڈور بنا لیں گے. یہ میرا خیال علی ہے. احمد صاحب, آپ کیا اس بات سے متفق ہیں؟ آپ کیا کامنٹ دیں گے؟ یہ میرا خیال ہے. اس میں جی بالکل رزاق صاحب نے بڑی ایک عمدہ باتیں کہیں, لیکن اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو لاجیکلی انالیسس کریں نا, تو جو بھی امریکہ چاہتا ہے, جو بھی ویسٹرن فورسز چاہتی ہیں, لیکن پاکستان جو ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہی ناکام رہیں گے. چاہے وہ کنسپیریسی تھیریز چلتی رہتی ہیں کہ اس طرح ایسا ہو رہا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں, یہ آج کی آپ میری بات نوٹ کر لیں, یہ انشاءاللہ یہ ملک ابھی بھی اسلام کا ایک قلعہ ہے, اور یہ اسلام کا قلعہ رہتی دنیا تک رہے گا. دنیا کی سب سے جو پہلی اسلامی قوت جس نے ایٹم بم بنا لیا, ہمیں دیکھتے دیکھتے ایران نے بھی اپنے پاؤں مضبوط کر لیے. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اس ملک میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ ابھی بھی بہت سٹرونگ ہیں, اور کسی صورت میں معذرت کے ساتھ میں اس معاملے میں اختلاف تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ کسی صورت میں بھی یہ ملک جو ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا. مسئلہ کو بتائیں نا, دیکھیں نا ہماری ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے جوڈیشری کتنی سٹرونگ ہو گئی ہے ہماری, سب سے جو پہلے کا اور اب تک کنٹینیوسلی چل رہا ہے, ہماری ماشاءاللہ سے ملٹری بڑی سٹرونگ ہے. اور اب دیکھیں میڈیا نے اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے کہ ابھی کانسپیریسیز جو تھیری ہیں اس کی تو عمر ہی بہت کم رہ گئی ہے, کیونکہ دیکھیں نا میڈیا کل. لیکن علی صاحب, میرا یہاں پر یہی والا کوشچن آتا ہے کہ کیا پاکستان میں میڈیا اپنا رول, یہ اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے سر انجام دے رہا ہے؟ ہر جگہ آپ جو چند ایک چینلز ہیں وہ تو ون سائڈ آف دا پکچر ہی پریزنٹ کر رہے ہیں. اس میں جی بات یہ ہے کہ ختم کر لیں, پھر مجھے دو موقع دیجیے گا تھوڑا. جی نہیں, اگر آپ چاہتے ہیں نہیں آپ پلیز کیری آن. اس میں جی ذرا معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ہر پروفیشن میں ہوتی ہیں, میڈیا میں بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو نا ہمیں اوور جرنلائز نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ کل ہی میں ایک لیکچر دے رہا تھا ایک سیمینار میں, ادھر دیکھیں کہ جتنا سوشلائزیشن ہو رہی ہے, سوشلائزیشن کا سب سے بڑا مین ہمارا میڈیا ہے. ایٹیٹیوڈ فارمیشن جو ہے, پریجڈسز جو ہیں ان کو ختم کرنا, یہ میڈیا ہے, اس میں بہت ایون بڑھانا بھی ٹھیک ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ باتیں مطلب پھر میں وہی کہوں گا وشفل تھنکنگ ہے. پھر میں دوبارہ آپ کی ڈیٹ آف برتھوں سے پہلے بنگلہ دیش کی طرف جاؤں گا. اس وقت بھی ہمارے سارے حضرات, یہ میں چشمدید گواہ ہوں, لنڈن ہاسٹل میں ڈان کے جو اس وقت ایڈیٹر تھے نسیم احمد صاحب, ہی سیڈ کہ جی بالکل ہماری فوجیں مضبوط ہیں بنگلہ دیش میں, ہم لوگ بالکل لڑ رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم اینٹ سیٹ بجا دیں گے انڈیا کی. آفٹر 15 منٹس اندرا گاندھی اپیئرڈ آن ٹیلی ویژن کہ جی یہ ہم نے فتح کر لیا ہے, انہوں نے فوجی نے سرنڈر کر دیا ہے, اور یہ ابھی ہم 10 منٹ میں آپ کو یہ دکھا رہے ہیں سارا سلسلہ. وہ سارا انہوں نے سرنڈر کا دکھایا, دھاڑے مار مار کے ہم لوگ روئے وہاں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ وشفل تھنکنگ ہے کہ یہ نہیں ہوگا پاکستان کا قلعہ, یہ اسلام کا, بھائی اسلام کا قلعہ تب بنے گا جب کوئی مطلب قوت یہاں پہ ہوگی. یہ ویسٹرن پاور کی, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا جان پرکنز کی کتاب کے حوالے سے, کہ جس ملک میں انہوں نے اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے ہوتے ہیں وہ ٹاپ کے اوپر کرپٹ, انکمپیٹنٹ اور انڈیسیژن میکنگ والی جو ہے نا قیادت لے کے آتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں NRO کس نے بنوایا ہے, یہ آپ کے فارن کنٹریز کے سارے ایمبیسڈر نے بنوایا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی بندے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جوڑ توڑ کر رہے ہیں, تم اس کو پہلو. اس وقت بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان نہیں ٹوٹے گا, اللہ کرے ایسا ہی ہو, میں خود اس کا حامی ہوں کہ نہ ٹوٹے, لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کولیشن بن رہی ہے. میں تو اس کو ایک ملک کے تصویر کے دانے کہتا ہوں, امریکہ کی تصویر کے دانے ہیں سارے. وہ ان کو جتنا بھی اس طرح کرتے ہیں حالات ڈیفرنٹ مختلف حالات ہیں, اب وہ والے حالات نہیں ہیں. فیض صاحب سے جیسے کسی نے ایک محفل میں پوچھا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ چلے گا, تو فیض صاحب نے اس طرح سے کہا تھا کہ چلتا تو رہے گا لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسی طرح سے نہ چلتا رہے. ہاں تو ترقی ہوگی انشاءاللہ سے, بہت ترقی ہوگی, آپ دیکھیں گے بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں میں, ترقی کریں گے ہم. پوٹینشیل ہے بھائی, 100 سال پیچھے چلے گئے, ابھی اور ترقی ہے. اس کے ساتھ ہی میرے خیال ہے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے,
تو میڈیا کا بنیادی کام عوام تک معلومات پہنچانا ہے. یہ واقعات اور عوام کے درمیان ایک برج کا کام دیتا ہے, اور اب آج کل کے دور میں تو میڈیا کی اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کا مقصد صرف اوپینین فارم کرنا نہیں بلکہ ایکسپرٹ اوپینین کے ذریعے ان مسائل اور ان ایشوز کا حل تلاش کرنا بھی ہے. جیسے کہ کسی مفکر نے بہت ہی اچھا کہا ہے کہ فلاڈ میڈیا لیڈس ٹو فلاڈ ڈیموکریسی اینڈ میڈیا ڈز میٹر. اسی کے ساتھ ہی ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں نیچے دیے گئے ای میل کے ذریعے, اور فون نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.